اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی الہادی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام میں سب سے پہلے مہدی موعود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور دنیا بھر کے مسلمان بالخصوص مومنین مومنات اور بالاخص آپ مومنین مومنات کی خدمت میں خاتون جنت علیہا افضل الصلاۃ والسلام کی جانگداز رحلت اور شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دست پہ دعا ہوں کہ وہ ہم سب کو، مردوں کو بھی خواتین کو بھی، اس سے مکرمہ اور معظمہ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت دفعہ اس حقیقت کا اعتراف کر چکا ہوں کہ دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی ہم گہرائی میں جا کے ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ سربستہ ایمان لانا کافی ہے۔ خدا کی معرفت حاصل کرنا یہ ہر انسان کا فرض ہے۔ خدا کی معرفت، اس کو پہچاننا ہر انسان کا فرض ہے۔ چنانچہ یہ جو آیے کریمہ اکثر سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، منبروں پر سے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارے اکثر مفسرین نے لیعبدون کے بعد لکھا ہے ای لیعرفون، میں نے انسانوں کو، جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، اور جب معرفت حاصل کریں گے خود بخود وہ میری عبادت بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت واجب ہے، لیکن کیا ہم کوئی بھی بشر خدا جیسا ہے ویسا اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ وہ لامحدود ذات ہے۔ ہم ہماری عقل اور ہماری عقل کا دائرہ کار یہ محدود ہے، لہذا ہم گہرائی میں جا کے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ سربستہ طور پر جتنی ہماری طاقت ہے، اللہ واجب الوجود ہے، وہ عین وجود اور ہستی ہے۔ علم، قدرت، حیات یہ عین ذات خدا ہیں، عین ذات خدا ہیں۔ خالق ہونا، رازق ہونا، کسی کو مارنا، زندہ کرنا، یہ صفات فعل کہلاتے ہیں۔ خدا کی ذات تھی، کسی کو اس نے مارا نہیں تھا، کسی کو زندہ نہیں کیا تھا، کسی کو رزق و روزی نہیں دی تھی، اور جب دیا وہ خالق کہلایا، رازق کہلایا، محیی کہلایا، ممیت کہلایا۔ اتنی معرفت بھی اللہ تعالیٰ کی کافی ہے۔ گہرائی میں جا کے خدا کو سمجھنا نہ ہمارے بس میں ہے، نہ ہمیں گہرائی میں جا کے خدا کو پہچاننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنی بساط، اپنے معلومات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اس کو خدا قبول فرماتا ہے۔ اچھا، کچھ غیر معمولی الہی ہستیاں بھی ایسی ہیں کہ جن کی گہرائی میں جا کر ہم ان کو نہیں پہچان سکتے۔ ان میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سر فہرست، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ان میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ان میں خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ گہرائی میں جا کے
اس بی بی کا جو مقام اور منزلت خدا نے اس کو وہ کون سا مقام اور وہ منزلت دے رکھی ہے جس کی وجہ سے رحمت للعالمین اور اشرف المخلوقات بھی بیٹی کی تکریم اور تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے پابند تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک فضیلت جس کو میں آپ کی تمام فضائل کا سرچشمہ سمجھتا ہوں، یہ کہ خدا نے آیہ مباہلہ میں امیر المومنین کو نفس رسول کہا ہے. بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے امیر المومنین کو نفس رسول کہا ہے. اگرچہ مترجمین نے بہت کوشش کی ہے کہ یعنی یہ انفس سے مراد حضرت علی نہ ہو، لیکن وہ جتنے بھی وہ معنی بیان کی ہیں وہ سب نامعقول ہیں. وہ انفسنا و انفسہم کا کسی نے ترجمہ کیا ہے تم خود آؤ ہم خود آئیں. مضحک خیز ترجمہ ہے، تم خود آؤ ہم خود آئیں. قرآن میں آنے کی بات نہیں ہو رہی، قرآن میں بلانے کی بات ہو رہی ہے. کسی نے ترجمہ کیا ہے تم اپنے آپ کو بلاؤ ہم اپنے آپ کو بلائیں گے. کوئی اپنے آپ کو نہیں بلاتا بھائی، بلانے والا اور ہوتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے. نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے جب قرآن میں یہ ترجمہ کر کے چھاپ دیا ہے تو ہم نام لیں گے تو کیا حرج ہے. مولانا تقی عثمانی جو مفتی اعظم کہلاتے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ انفسنا و انفسکم، تم اپنے لوگوں کو بلاؤ ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں. کتنے لوگ آئے تھے دونوں طرف سے؟ ادھر سے 14 آئے تھے، ادھر سے 5 ہستیاں گئی تھی. کائنات کا خلاصہ. ہاں کون گئے تھے؟ انفس سے مراد امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے. کیونکہ ابنا کی جگہ دونوں نواسوں کو لے کے گئے، نساء کی جگہ خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے گئے. میرے بھائی اگر انفس سے مراد علی نہیں ہے تو پھر علی کو کیوں کس کھاتے میں لے کے گئے تھے؟ بیگ اٹھوانے کے لیے لے کے گئے تھے. میں نے وہ قرآن کی میٹنگ میں کہا کہ گن مین کے طور پر لے کے گئے تھے. ادھر جنت البقیع میں روضہ کے اندر ایک ستون حارس ہے، ستون حارس. چونکہ اس ستون کے پاس حارس گن مین محافظ کھڑا ہوتا تھا، اور وہ گن مین اور محافظ رسول خدا کے امیر المومنین ہوتے تھے. اس کو ستون حارس کہتے ہیں. حارس سین کے ساتھ، حارس سے کے ساتھ ہو وہ کاشتکار زمیندار کے لیے کہا جاتا ہے. سین کے ساتھ ہو گارڈ کو عربی میں حارس کہتے ہیں، گارڈ کو حارس کہتے ہیں. ستون حارس یعنی اس جگہ امیر المومنین کھڑے ہوتے تھے. مختلف وفود آتے تھے اور سب پر یہ نظر رکھتے تھے کہ کوئی ایسی جو ہے نا وہ شرارت نہ کرے، آن حضرت کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے. یہ ایسے ہی وہ حفاظت کے لیے تو ساتھ نہیں لے گئے تھے امیر المومنین کو. کس مقصد کے لیے ساتھ لے گئے ہیں؟ اچھا کسی نے کہا کہ یہ امیر المومنین جو ہیں وہ ابنا میں آتے ہیں، اپنے جس طرح وہ نواسے کو بیٹا کہا جاتا، داماد بھی بیٹا کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابنا میں علی کو شامل کیا ہے. یہ سب فضول ہاتھ پیر مارنے والی بات ہے. انفس سے مراد نفس رسول ہے. نفس علی نفس رسول ہے. جی رسول خدا کا یہ فرمانا کہ اگر علی جو نفس رسول ہے وہ نہ ہوتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک کوئی نبی بھی میری بیٹی فاطمہ کا کفو اور ہمسر نہ ہوتا. انتہا ہے نا، فضائل کی انتہا ہے. کچھ تفصیلات ہیں، یہ میں چند نمونے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جہاں تک ہمیں یہ توفیق ملتی ہے. وہ جو ہار کا واقعہ ہے نا، ہار کا واقعہ، ایک سائل آیا، اس کو رسول خدا نے بیٹی کے گھر بھیجا. آپ نے اپنا وہ ہار یا گردن بند جو جناب حمزہ سید الشہداء نے کی بیٹی تھی فاطمہ، ان کا بھی نام تھا، انہوں نے بطور ہدیہ اور تحفہ یہ خاتون جنت کو دیا تھا. وہ آپ نے اس کو گلے میں پہنا ہوا تھا. سائل گیا ہے تو آپ نے اس کو وہ دے دیا. اچھا جی، اور اس کے بعد پھر وہ سائل نے آ کے رپورٹ دے دی کہ یہ مجھے دیا گیا ہے وہ فلان فلان.
تو اس میں رسول خدا نے اس فقیر سے کہا تھا، یہ عجیب روایت ہے، کہا اچھا اس نے تجھے ہار دیا ہے، اس سے تو بے نیاز ہو گیا ہے، ہاں تو میری بیٹی کے لیے دعا کر۔ اچھا جی، اس نے کیا دعا کی؟ اللہم، یہ کوئی لگتا ہے بڑا بامعرفت فقیر تھا، ایس فقیر نہیں تھا جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو۔ اللہم انک الہ مستحدثناک، خدایا تو وہ معبود ہے کہ جس کو ہم نے کوئی نیا معبود نہیں بنایا۔ ولا الہ لنا نعبدہ سواک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کر سکیں۔ وانت رازقنا من کل الجہات، ہر قسم کے رزق و روزی تو ہمیں دیتا ہے، اولاد بھی رزق ہے، گندم بھی رزق ہے، گوشت بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، ہر رزق دینے والا تو ہے۔ اللہم اعط فاطمہ، خدایا فاطمہ کو وہ نعمتیں عطا فرما ما لا عین رأت، جیسی اس قسم کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہو، نہ کسی کان نے ایسی نعمت کے بارے میں سنا ہو۔ دیکھیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب اس فقیر نے دعا کی نا، فَأَمَّنَ النَّبِيُّ عَلَى دُعَائِهِ، فقیر کی دعا پر رسول خدا نے آمین کہا۔ وَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، جو اصحاب سامنے موجود تھے صحابہ کرام، ان کی طرف متوجہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى فَاطِمَةَ فِي الدُّنْيَا ذَلِكَ، یہ جو اس فقیر نے دعا کی ہے نا جن نعمتوں کے بارے میں، وہ نعمتیں اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو دے رکھی ہیں۔ انا ابوہا ولا احد من العالمین مثل، میں فاطمہ کا بابا ہوں، اس عالم ہستی میں مجھ جیسا کوئی بابا نہیں ہے کسی کا۔ وعلی بالہا، علی اس کا شوہر نامدار ہے۔ ولولا علی لما کان لفاطمہ کفوا ابدا، ابدا قیامت تک علی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ میری بیٹی کا کوئی فاطمہ، بعض روایات میں اہل سنت برادران کی کتاب میں بھی ہے آدم و من دونہ، آدم اور اس کے بعد، اس روایت کی مدد سے یا اسی کو بیس بنا کے بعض اہل سنت کے بڑے بڑے فقہا بھی، جس کو فقیہ مدینہ کہتے ہیں امام مالک ان وہ فقہا میں سے ہیں جو رسول خدا کے بعد خاتون جنت کو تمام انسان حتی انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل سمجھتے تھے۔ ان میں امیر المومنین بھی آتے ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ خاتون جنت امیر المومنین سے افضل ہوں۔ اچھا جی، آتا الحسن والحسین، حسن اور حسین جیسے فرزند اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو دیے ہیں۔ وما فی العالمین مثلہما سیدہ شباب جنہ، پورے عالم ہستی میں ان جیسے فاطمہ کے بیٹے جیسے جوانان جنت کے سردار تمہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے پوری کائنات میں۔ وَكَانَ بِعَزَائِهِ مِقْدَادُ وعمار و سلیمان، جب یہ بیان کر رہے تھے اور جہاں اصحاب تشریف فرما تھے، یہ وہ مقداد، عمار اور سلمان بھی تھے۔ فقال وَأَزِيدُكُمْ، کہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کے اور فضائل بھی بیان کروں؟ فقالوا نعم یا رسول اللہ، ہاں بہت بڑی سعادت ہوگی۔ کہا اتانی الروح، یعنی جبرائیل امین میرے پاس آیا، یہ کہا آ کے انہا اذا دفنت اذا قبضت، جب خاتون جنت اس دنیا سے رحلت فرمائیں گی، وہ دفنت، اور ان کو سپرد خاک کیا جائے گا اپنے حجرے میں، جنت البقیع میں، بیت الاحزان میں، روایات مختلف ہیں۔ زیادہ احتمال یہ ہے کہ اپنے حجرے میں دفن تھی، اپنے حجرے کے اندر دفن تھی، چونکہ قبر کو مخفی رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ان کو حجرے ہی میں دفن کیا جاتا۔ جب قبر میں تشریف لے جائیں گی، سپرد خاک کیا جائے گا، یسألہ الملکان فی قبرہا، قبر میں آ کے دو فرشتے میری آپ کی بیٹی، آپ کی صاحبزادی فاطمہ سے سوالات کریں گے۔ یہ سنا ہے بعض اہل منبر کو، وہ علی کا شیعہ پتہ نہیں ملنگ قبر میں دفن کیا جائے گا، فرشتے آ کے سوال کریں گے، الٹا وہ سوالات کی بو چھاڑ کرے گا۔ کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اس کو۔ خاتون جنت سے سوال ہوگا، فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کے والدہ گرامی، جن کو رسول خدا ماں کہتے تھے، ماں،
ان سے سوال ہوا ہے. اچھا جی، من ربو کی، وہ سوال کریں گے خاتون جنت سے آپ کا رب کون ہے؟ فتقول اللہ ربی. یہ جبرائیل خاتون جنت کی شہادت سے پہلے رسول خدا کو آ کے خبر دے رہا ہے. من ربو کی، فرمائیں گے اللہ ربی. فیقولان من نبیو کی، کہ تیرا نبی کون ہے؟ فتقول ابی، میرے بابا میرے نبی اور رسول ہیں. اچھا جی، فمن ولیو کی، تیرا ولی کون ہے، تیرا وسی کون ہے، تیرا امام کون ہے؟ فتقولو، یہ عجیب سبق آموز ہے. فرمائیں گی ھذا القائم علی شفیر قبری، یہ ہستی جو ابھی میرے قبر کی کنارے پہ بیٹھی ہے نا اوپر، علی، یہ میرے امام ہے. ابھی دفن کے لیے آنے والے لوگ منتشر نہیں ہوں گے، اتنی جلدی فرشتے آتے ہیں اور نکیر منکر آ کے سوال کرتے ہیں. یہ جو میرے قبر کے کنارے پر بیٹھا ہے نا، فرمایا تھا مجھے تنہا نہ چھوڑنا، ہاں مجھے تنہا نہ چھوڑنا دیر تک. خدا جانے لوگوں کے جانے کے بعد بھی شاید کتنی دیر امیر المومنین بیٹھے رہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب مسجد میں خبر ملی نا، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے امیر المومنین خاتون جنت کی شہادت کی خبر سن کے. پھر فرمایا وَأَزِيدُكُم مِّن فَضْلِهَا، کوئی اور فضائل بھی سننا چاہو گے؟ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَّلَ بِهَا رَعِيلًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک پوری جماعت کو میری بیٹی کے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، ان کو موکل کر دیا ہے. ان کا کام کیا ہے؟ يَحْفُظُونَهَا مِن بَيْنِ يَدَيْهَا، ہر طرف سے میری بیٹی کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، آگے سے بھی پیچھے بھی دائیں سے بائیں بھی. وَهُمْ مَعَهَا فِي حَيَاتِهَا وَعِنْدَ قَبْرِهَا وَعِنْدَ مَوْتِهَا، ساری زندگی یہ فرشتوں کا وہ گروہ یا جماعت ان کے ساتھ ہوگی، قبر تک یہ فرشتے ساتھ جائیں گے. وَيُكْثِرُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَبِيهَا وَعَلَى، اور کثرت کے ساتھ میری بیٹی پر، ہاں بیٹی کے بابا پر، اس کے شوہر نامدار پر اور اس کی اولاد پر یہ قیامت تک وہ کرتے رہتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں. فَمَنْ زَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي، جو میری رحلت کے بعد میری زیارت کرے گا، ظاہر ہے وفات کے بعد زیارت کا مطلب مدینہ میں قبر کی زیارت مراد ہے، خود رسول خدا تو نہیں ہو سکتے. جو میرے بعد میرے قبر کی زیارت کرے گا فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے. وَمَنْ زَارَ فَاطِمَةَ، جس نے میری بیٹی فاطمہ کی زیارت کی. عجیب ہے بازادارو، ادھر زیارت نامہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور مخاطب ہو کے کہتی یا ممتحنہ، وہ بی جس کا خدا نے امتحان لیا خلقت سے پہلے اور اس امتحان میں کامیاب ہوئی. بڑا انسان پریشان ہوتا ہے، میں زیارت تو پڑھ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں قبر کدھر ہے. میں نجف ہوتا تھا، آیت اللہ خوئی کے ایک داماد تھے آغای مستنبت، ان کے گھر 3 دن مجلس ہوتی تھی، 3 دن مجلس، اس میں خود آغای خوئی بھی تشریف لاتے تھے. وہاں دروازے سے داخل ہونے کے بعد بیٹھتے ہیں مراجے، آگے جا کے نہیں بیٹھتے. سید جواد شبر جو اس وقت کے بڑے نامور خطیب تھے، صدام ظالم نے ان کو شہید کیا، وہ مصائب پڑھ رہے تھے. کہا خوش قسمتی سے میری مجلس میں مراجے بھی بیٹھے ہیں، صف اول کے مدرسین بھی، طلباء کرام بھی. میں اس سید بزرگوار آغای خوئی کی طرف اشارہ کیا، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، سیدنا بتائیں این قبر امک الزہرا، آپ بتا سکتے ہیں آپ کی مادر گرامی کی قبر کدھر ہے؟ آپ باور کریں پورا بدن لرز رہا تھا آغای خوئی کا، ہاں اشک ان کے محاسن پر گر رہے تھے. جو میری بیٹی فاطمہ کی زیارت کرے گا فَقَدْنَمَا زَارَنِي، گویا اس نے میری زیارت کی ہے. وَمَنْ زَارَ علی ابن ابی طالب، جو علی کی زیارت کرے گا نجف جا کے فَقَدْنَمَا زَارَ فاطمہ، گویا اس نے فاطمہ کی زیارت کی ہے. اور جو حسن و حسین کی زیارت کرے گا مدینہ اور کربلا جا کے، گویا اس نے علی کی زیارت کی ہے. وَمَنْ زَارَ ذُرِّيَّتَهَا، جو خاتون جنت کی ذریت اور اولاد کی زیارت کرے فَكَأَنَّمَا زَارَهُمَا. وقت بالکل ختم ہو گیا.
اس بی بی کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین خصوصاً امام جعفر صادق ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کا احترام کرتے تھے جن کا نام فاطمہ ہوتا تھا۔ سکونی بڑے مخلص صحابی تھے امام کے، آئے امام نے فرمایا سکونی تمہارے چہرے پر میں پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں، کیا خیریت تو ہے؟ کہا اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے۔ فرمایا کیا نام رکھا ہے تم نے اپنی بیٹی کا؟ کہا مولا میں نے فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ، میں یہ صبح مطالعہ کر رہا تھا، یہ جو ہے نا من مات ومن لم یعرف امام زمانہ، جو اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کیے بغیر مرے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس روایت کو 15 نام کی فاطمہ خواتین نے نقل کیا ہے، 15 نام کی فاطمہ خواتین نے نقل کیا ہے۔ سروے کیا گیا ایران کے اندر، پورے ایران میں سب سے زیادہ نام جو مومنین نے رکھا ہے وہ فاطمہ ہے۔ اس سے زیادہ باعظمت اور کوئی نام کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ فاطمہ رکھا ہے۔ پھر امام خدا جانے کون سا وہ قیامت کا منظر امام کو یاد آ گیا، اما اذا سمیتہا فاطمہ سکونی، تم نے اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے نا، دیکھو اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا۔ فلا تسبھا، تو باپ ہے، ادب سکھانا تیرا کام ہے، فرض بھی ہے حق بھی ہے، مگر دیکھو اس کو کبھی وہ گالی گلوچ نہ دو۔ اور ولا تلتمھا علی خدھا، اس کے رخسار پر کبھی تماچا مت مارنا، کیونکہ نام اس کا فاطمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔